یاد رکھا جائے کہ عموماً ترجمہ قرآن پاک دو ہی وجوہات پر کیا جاتا ہے، اور یہی بنیادی دو وجہ کہ بندے کا جتنا علم ہے، قابلیت ہے، اس کے مطابق وہ ترجمہ کرے گا، اور پھر دوسری بات یہ ہے بندے کے جو عقائد و نظریات ہیں، یا تو وہ قرآن پاک کا ترجمہ اس انداز کے ساتھ کرے گا، اس طرح وہ لکھے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ اب جس نے جتنا پڑھا ہے یا جو جتنا شان الوہیت کو سمجھا ہے، یا شان رسالت کو سمجھا ہے، شان صحابہ اکرام کو، شان اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، شان اولیاء اکرام کو سمجھا ہے، تو وہ اس مطابق ترجمہ کرے گا۔ اب پھر کچھ ایسے تراجم ہیں کہ اردو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کچھ ایسے تراجم ہیں کہ جنہوں نے ان ہستیوں کے اوپر پیرا دیا، ان کے محافظ بنے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کے محافظ نہیں بنے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان پر بھی وہ پیرا نہیں دے سکے، قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے نہیں دے سکے۔ اور جو بندہ قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے شان الوہیت پر، شان خدا پر پیرا نہیں دے سکا، تو وہ باقی قرآن کی خدمت یا دین کی خدمت کس طرح کرے گا، یا وہ کس طرح دیگر لوگوں کو چپ کرائے گا، یا کس طرح وہ اغیار کا رد کر سکتا ہے یا ان کے اعتراضات کا جواب دے سکتا ہے، جبکہ خود اس نے بہت بڑے شان الوہیت پر حملے کیے ہوئے تھے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے۔ یہ مین وجہ یہ بنتی ہے کہ بندہ کوئی میٹرک پاس ہے، آ کر بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میں ترجمہ لکھ رہا ہوں، اپنی منمانی کرتا ہے، تو اس کے اندر بے شمار قسم کی لغویات درج کر دیتا ہے، اور پھر آگے تو عوام کو یہ کہہ دیتا ہے یہ بھی قرآن پاک کا ترجمہ ہے، تو لہٰذا اس جیسا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی شان پر حملے کیے گئے، ان کے تراجم کے اندر اس طرح شان رسالت پر حملے کیے گئے، شان صحابہ پر حملے کیے گئے، شان اہل بیت اطہار پر حملے کیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک رخ ہے مارکیٹ کے اندر جو تراجم ہے، یہ عام جو ہمیں تراجم نظر آتے ہیں مساجد میں، مدارس میں، یا دیگر جگہوں پر ہمیں جو نظر آتے ہیں، لیکن وہاں پر ہی ایک اور رخ ہے تراجم کا کہ جہاں پر شان الوہیت پر بھی پیرا دیا گیا ہے، شان رسالت پر بھی، شان صحابہ اکرام پر بھی، شان اہل بیت اطہار پر بھی، شان اولیاء اکرام پر بھی۔ کوئی بھی چیز ہے اس کا صحیح ترجمہ کیا گیا ہے اور صحیح منشاء قرآن بیان کی گئی، اور کہیں پر کوئی بھی ٹکراؤ نہیں پیدا کیا گیا۔ اب اس کی ایک عام سادہ سی مثال میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں کہ اب دیکھیں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 67 ہے اور پارہ نمبر 10 ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، یہ آیت کریمہ ہے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ساری چیز سمجھ آ جائے گی کہ آخر کن کے تراجم درست ہیں اور کن کے تراجم درست نہیں ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے تحت جو تراجم مارکیٹ کے اندر ملتے ہیں یا عموماً ملتے ہیں، ان میں سے فقط میں 4 کا ذکر کر رہا ہوں، اور پھر آخر میں وہ ذکر کروں گا کہ جو بہترین ترجمہ ہے۔ تو اس والے سے کہ نسوا اللہ فنسیہم، اب یہ آیت کریمہ کا جز ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ترجمہ ہمیں یہ ملتا ہے، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں بلا دیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، الیاذ باللہ، کہ یہ تفہیم القرآن مودودی صاحب کا ترجمہ ہے، کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جیسا تو ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اللہ کی طرف بھولنے کی نسبت کی گئی، یہ کہا گیا کہ اللہ بھول گیا، وہ اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے ان کو بلا دیا۔ تو بھولنا تو صفت مذمومہ ہے، اور اگر کوئی انسان بھی بھولتا ہے تو اس کو بھی برا تصور اور برا سمجھا جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انہی الفاظ کی نسبت کر دے گا، اس صفت کی نسبت کر دے گا، تو خود سوچیں کتنا بڑا حملہ شان الوہیت پر بندہ مومن خود کروا رہا ہے کہ نسوا اللہ فنسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بلا دیا، تو بھولنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی۔ اسی طرح ایک اور ترجمہ ہے، انہوں نے خدا کو بلا دیا تو خدا نے ان کو بلا دیا۔ یہ بھی دیکھیں یہاں پر بھی بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، پھر بھول گئے خدا کو پس بھول گیا ان کو اللہ، یہاں پر بھی دیکھیں بھولنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی، بھول گئے اللہ کو سو وہ بھول گیا ان کو،
نعوذ باللہ۔ یہ 4 تراجم ہیں، ان کے اندر یہی کچھ ہے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے ان کو بلا دیا، تو بھولنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں وہ خدا ہی کیا ہے جو بھول جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، اور بھولنا بھی عیب ہے، اور بھولنا مخلوق کی صفت ہے، خالق بھولتا نہیں ہے۔ اگر خالق بھول جائے تو پھر تو سارا فلسفہ دور ہو جائے گا، پھر تو سارے فلسفے پر پانی پھر جائے گا۔ تو یہ ترجمہ قرآن کی تشریح نہیں کر رہا، قرآن کی وضاحت نہیں کر رہا، اس آیت کریمہ کے جز کی وضاحت نہیں کر رہا۔ امام رازی فرماتے ہیں ان ھذا الکلام لا یمکن اجراؤہ علی ظاہرہ، کہ یہ جو کلام ہے نسوا اللہ فنسیہم، اس کا اجرا، اس کو جاری کرنا ظاہر پر لا یمکن، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ اس کو ظاہر پر جاری کر دے کہ نسوا اللہ فنسیہم سے مراد نسیان ہی لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نسیان کی نسبت کر دے۔ اب جنہوں نے اسلاف کو نہیں پڑھا یا ان کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، ان کی منشا کو نہیں پڑھا، تو وہ تو پھر یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا۔ تو یہاں پر ایک اور ترجمہ بھی ہمیں مارکیٹ کے اندر ملتا ہے اور دیگر جگہوں پر بھی ہمیں ملتا ہے، وہ ترجمہ کنز الایمان ہے، کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، اب اس کا ترجمہ آپ سماعت کریں تو آپ کو چیز بالکل واضح ہو جائے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ اب دیکھیں کہ نسوا اللہ فنسیہم، اس کا ترجمہ ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں پہلے تراجم میں یہ ذکر کیا گیا کہ وہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھول گیا، جبکہ یہاں پر بہترین ترجمہ یہ بنتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھے اور اللہ انہیں چھوڑ بیٹھا، کیونکہ یہ مجاز مرسل ہے، اور یہاں ذکر تو ملزوم کا ہے لیکن مراد لازم ہے۔ اب اگر کوئی صاحب علم یا صاحب ایمان انصاف کی نظر سے قرآن پاک کا تراجم پڑھے تو وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ ان تراجم میں سے سب سے بہترین ترجمہ قرآن پاک وہ کنز الایمان شریف ہے، اور وہ واقعی ایمان کا خزانہ ہے۔ تو یہ آج کل اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جو ہی کوئی بندہ اٹھتا ہے تھوڑا بہت لکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھ رہا ہوں، میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہوں، جبکہ ترجمہ لکھنے کے لیے بے شمار علوم درکار ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم اتنے علوم ہوں، درجن سے زائد علوم آپ کے پاس ہوں، اور اس طرح تفسیر کا علم، تفسیر لکھنا تو یہ تو اس سے بھی آگے ہے، اس سے ڈبل علوم آپ کے پاس ہوں تو پھر آپ تفسیر لکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج کل جو بس کوئی بندہ اٹھتا ہے تھوڑا بہت اس کے پاس سسٹم آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو بہت بڑا مفسر قرآن ہوں، یا میں تو بہت بڑا مترجم قرآن ہوں۔